وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں اس سال 3 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ ہم سب مل کر ان بچوں کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کریں، اور آپ تمام حضرات کی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو تا حیات سلامت رکھے۔ بولو آمین بولو۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں میں ہم سب کا حصہ رکھے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، جلسے کے بعد ان بچوں سے مصافحہ کر کے، ملاقات کر کے مبارکباد پیش کریں، دعا کی درخواست کریں۔ اسی عین وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا۔ بیٹھ جاؤ بھی، یہ کیمرے والے ایک سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں اصل نہیں ہے۔ پورے جلسے میں جتنی اہمیت کیمرے والوں کو دیتے ہیں، اتنی اہمیت تو جلسے میں بلانے والے خصوصی مہمانوں کو بھی نہیں دیتے۔ ادھر آ جاؤ بیٹے، بابا یہ بابو ادھر ہٹو ذرا، ادھر ہٹو ذرا، ادھر ہٹو ذرا۔ اور یہ جو سامنے بٹھانے کا جو طریقہ ہے، طریقہ بالکل سخت غلط طریقہ ہے۔ یہ بیچ میں خالی جگہ نہیں رہنا۔ اب بیٹھے بیٹھ جائیے۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے، مسلمانوں کو 2 کام کرنا نہیں آیا، ایک جلسے کرنا نہیں آیا، دوسرا شادیاں کرنا نہیں آیا۔ شادیاں شریعت کے خلاف کرتے، جلسے انتظامات کے خلاف کرتے۔ سامنے جو جگہ ہوتی ہے نا، کہنے والے کے سامنے کی جگہ خالی نہیں رہنا، اور دوسرا کہنے والے اور سننے والے کے بیچ میں زیادہ مسافت بھی نہیں رہنا۔ وہ دنیا کے جلسے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایک سیٹ کرو جی، اردو معلوم آپ کو؟ ایک سیٹ کرو، ہاتھ اٹھا لو، مائک ذرا بھی برابر نہیں۔ میں تو آج کل فیصلہ کر لیا حضرت میں، آئندہ سے جہاں جلسے میں جاتے وہاں نئی خود صحیح سسٹم لے کر چلیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے جلسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ الگ، مقصد الگ۔ وقتی طور پر خوش کرنا یہ مقصد ہوتا ہے ان کا۔ ہمارے دین کے جو جلسے ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کہنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کے اندر بھی انقلاب آ جائے، زندگی بدل جائے۔ جس موضوع پر بات ہو وہ موضوع ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایسے وقت میں پھر ساؤنڈ کم والے کو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا، میں روزہ بنا بیان نہیں ہو سکتا، مائک برابر نہیں رہا تو میرے گلے کو فرق پڑتا ہے۔ اٹھا دیجیے مائک کو، اٹھا دیجیے آپ مائک سسٹم ذرا صحیح کرے، مائک اٹھا دیجیے، مائک کو اٹھا دیجیے، میں نہیں کر سکتا۔ میں ایک بار اطمینان سے سیٹ کر کے پھر دیجیے، ازر جاؤ تو
درمیان میں کب زیادہ کرتے رہتے ہیں تو بہت تنگ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یا تو مائک اچھا ہو بیان کر سکتے, یا نہیں تو مائک ہی نہ ہو بیان کر سکتے. حضرت بازو بیٹھے مولانا مفتی ابو بکر صاحب, الحمدللہ بہت گہری نظر ہے, پوچھ کر دیکھیں. آدمی کی ایک طبیعت ہے, مائک نہ رہے تب بھی بیان کر سکتا ہے. یا نہیں تو مائک ہو اچھا ہو بیان کر سکتا ہے. بیچ میں اگر آگے پیچھے مائک ہوتا ہے تو پھر آدمی کے دل دماغ کے ساتھ ساتھ آواز میں فرق پڑتا ہے, اور آپ کے ایک جلسے کے واسطے ہمیں آواز خراب نہیں کر سکتے. اب پھر بھی رمضان المبارک الگ ایک مہینے میں کھڑا ہے, بلکہ اس سے بھی کم. کمیٹی والے حافظ قرآن کو جتنا ستاتے اتنا تو ساس سسرے بھی بہو کو نہیں ستاتے. کیا حضرت؟ آواز اچھی رہنا, بہترین پڑھنا, محلے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق پڑھنا, جلدی جلدی پڑھنے کے طالب اور خواہش ہے تو جلدی جلدی پڑھنا, آہستہ پڑھنے کے طالب اور خواہش ہے تو آہستہ پڑھنا. سب قوانین تو پیش کرتے ہیں, لیکن مسجد کا مائک سسٹم اچھا نہیں رکھتے. پھر بھی بولتے کیا, حرم کے طرز پر پڑھو. حضرت بولتے حرم کے طرز پر ضرور پڑھتے, حرم کے طرز پر مائک سسٹم بھی تو رکھو. ایک مسجد کو گیا تو اتنا زبردست مائک تھا, مائک کو دیکھ کر مائک کی عمر معلوم ہوئی, نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہے. نہیں رکھنا حضرت. مسجدوں میں مائک اچھا ہونا, مدرسوں میں مائک اچھا ہونا, جلسوں میں مائک اچھا ہونا ضرورت اور اصل تو نہیں ہے یہ. اس کے بغیر الحمدللہ دین پہنچ گیا ہے. آج کے زمانے میں نئی ترقی ہے تو اس کا استعمال ذرا اچھا ہو جائے. سمجھ میں آئی بات ہے کہ ذرا مائک کا سہارا لے کر اچھی اچھی اگر اذانیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ غیر مسلم بھی متاثر ہوں گے. یہ بہت تجربے کی بات کر رہا ہوں میں. اذان دینے والے بھی نوجوان ہو, پوری صحت کے ساتھ اذان دینا جانتے ہو, اور مسجد کا مائک سسٹم بھی بہت اچھا ہو, تو پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اذان کا اثر پورے علاقے میں کیسے پڑتا ہے. غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنی اچھی اچھی آوازیں ہمارے عبادت گاہوں سے کیوں نہیں آتی. عمل کریں گے ذمہ دار اگر بیٹھے ہیں یہاں پر, عمل کریں گے. 50-60 ہزار روپے ذرہ زیادہ کرنا سو تب اچھا سسٹم الحمدللہ بہترین آ جاتا. ہمارے مسجد عمر فاروق میں کبھی لاکھوں روپے کا سسٹم نہیں ہے حضرت, بالکل پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. صرف 50-60 لاکھ 1.5 لاکھ جیسی مسجد ہے برابر الحمدللہ اتنا بہترین سسٹم ہے حضرت. لوگ آ کر ہم نہ پوچھ کر جاتے آخر یہ سسٹم لیے کہاں سے, جہاں سے آپ لیتے وہیں سے ہم لیتے ہیں, لیکن انتظام سیٹنگ برابر کون سا ساؤنڈ باکس کہاں رکھنا کیسے رکھنا پورا رکھے ہیں. بہترین الحمدللہ کام چل رہا ہے. ایسی اذان دینا پورا علاقہ متاثر ہو جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون نہیں فدا ہوتا بولو, کون نہیں قربان ہوتا بولو.
अरे सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? मुंडी तो भी हिलाओ रे बाबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। ये तो इन्ना लिल्लाह बोलो उठ जा तुम्हें। छोटी नहीं हजरत, होना नहीं आना इसी अजान में। आजकल तो अजान काक को जोड़ ले कोई। ये क्या है? कटिंग को पेश करे सका दिख रहा है। नहीं होना, अभी उन्वान पर नहीं आया मैं, खाली माइक का प्रॉब्लम था तो अर्ज कर दिया मैं। मस्जिदों से लेकर जलसों तक अच्छा माइक रखो ताकि जो पढ़ते हैं उसके सुनने के मजे में इजाफा हो जाए। तरावी पढ़ाए तो हाफिज साहब कुरान खूबसूरत, अंदाज खूबसूरत। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी नबी की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज अता नहीं किया जितनी खूबसूरत आवाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक देखिए हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब, सुभान अल्लाह। एक मसला तो है उनके साथ, वो अपनी जगह पर खुदा का फैसला, खुदा रब्बुल इज्जत फैसला कर देते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। कभी अल्लाह ताला कोई चीज ले लेते हैं तो उसके बदले में बहुत सारी चीजें अता फरमा देते हैं। बेशक ये उम्र में ये आवाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत नहीं तो और क्या है? ये उम्र, ये आवाज, करामत नहीं तो और क्या है? अल्लाह हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। तादेर साया हम सब के सरों में कायम और दायम फरमाए, आमीन। सेहत और आफियत की दौलत से माला माल करे, आमीन। गर्ज में बात को, इस उन्वान को यही कट करता हूं, जलसों का एक अच्छा सा निजाम बनाओ। सामने कभी खाली जगह मत रखो, सामने की जगह पुर करो, साइड में जगह खाली रखो, माइक सिस्टम अच्छा रखो। और एक खास बात बोलकर आगे बढ़ता हूं, जलसों का जो वक्त तय होता है उस वक्त का खास एहतमाम करो। वक्त को बर्बाद करोगे तो फिर हमारा पूरा मकसद बर्बाद हो जाएगा। नहीं आ रहे हैं तो मनाओ, आना है तो वक्त पर आ जाओ। जलसे का वक्त अगर 10 बजे है तो कुरान पाक की मोहब्बत का सबूत ये है कम से कम 9:30 बजे आना। जलसे का वक्त अगर 10 बजे है तो कुरान पाक की मोहब्बत का सबूत है कि कम से कम 9:45 बजे आना। एतराज नहीं, तुम सब मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। हम आपस में इस्लाह न करें तो फिर कौन करेंगे? वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो, वक्त की अहमियत को पहचानो। अब तक जल
جلسہ دعا کے ساتھ ختم ہو جانا تھا، ابھی جلسے کے بہت سارے مقاصد باقی ہیں۔ اب میں آیا ہوں 600 کلومیٹر دور سفر سے آیا ہوں، میں کیا اٹھ جاؤں؟ تو میں اٹھے تو بھی میں نہیں اٹھتا۔ پھر دعا الگ ہونا ہے، ظہر کی نماز جلدی جلدی پڑھنا ہے، اطمینان کے ساتھ ان لمیٹڈ کھانا کھانا ہے۔ کتنے مقصد ہیں ہمارے؟ ارادہ کرو، وعدہ کرو، آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم وقت کا پورا خیال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت وہ چیز ہے، ایک بات بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں، وقت وہ چیز ہے، 1 سیکنڈ سے بھی مسئلہ بدل جاتا ہے، صرف 1 سیکنڈ سے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھے میں کتنی گہری بات بتا رہا ہوں۔ 1 سیکنڈ سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک ہے، رمضان کی مثال دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اگر سحری کا وقت 5:15 20 سیکنڈ پر ختم ہو رہا ہے، 21 سیکنڈ، 1 سیکنڈ آگے تک اگر کوئی کھانے پینے کو لے کر جاتا ہے، پوچھ کر دیکھیے تمام علماء کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور روز جلسے نہیں ہوتے نا، سال میں 1 مرتبہ جلسہ ہوتا ہے، وہ بھی حافظ کرام کی محبت اور عظمت میں جلسہ ہوتا ہے۔ ان کی محبت اور عظمت میں شامل ہو جانا یہ بھی ہمارے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالی ہمارے خلوص کو قبول کر لے، ہماری اولاد یا اولاد کی اولاد میں حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ محبتوں کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں، فیصلے ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اتنا بڑا تحفہ ہمارے کس عمل کا بدلہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے حافظ قرآن ہوئے، کثیر تعداد میں عورتیں آ کر ہی پتا چلا مجھے، میں دیکھا تو نہیں، لوگ بولے مجھے کثیر تعداد میں عورتیں آ کر ہی حضرت ذرا عورتوں کے بارے میں بول دیجئے، تو میرا ارادہ بھی ہے کہ مولانا مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے علماء کرام سب کو ملا کر بات کرے ہیں، تو میں عورتوں کو ذرا خاص توجہ دینا چاہتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، گھر کے انقلاب کے لیے اور باہر کے انقلاب کے لیے تمہاری محنتوں کی سخت ضرورت ہے۔ تمہارے ایمان کا، تمہارے اعمال کا، تمہارے اخلاق کا، تمہاری حیا کا، تمہارے شرم کا، تمہارے گھر کے اندر سے لے کر تمہارے گھر کے باہر تک اثر پڑتا ہے۔ مجھے معاف فرمائے، باہر کے حالات اگر مجھے خراب نظر آتے ہیں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں فیصلہ کرنے پر کہ ان کے گھر کے اندر کے حالات خراب ہیں۔ یہ اصول کی بات بتا رہا ہوں میری آپا، یہ طبیعت اور فطرت کی بات بتا رہا ہوں میں۔ بزرگان دین کے توجہات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باہر کی محنت رنگ اس وقت لاتی ہے جب اندر کا ماحول اچھا ہو۔ اندر کا ماحول اگر خراب ہو، باہر کی محنتوں میں کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ماضی اٹھا کر دیکھو، پاش اٹھا کر دیکھو، انقلاب کی وجہ معلوم کرو۔ جن گھروں کا ماحول ایمان سے آراستہ، جن گھروں
گھروں کا ماحول اعمال سے آراستہ، جن گھروں کا ماحول قرآن اور نماز، صداقت، امانت، شرم اور حیا سے آراستہ، ان گھروں کے اندر اولیاء پیدا ہوتے تھے، محدثین پیدا ہوتے تھے، مفسرین پیدا ہوتے تھے، اخطاب پیدا ہوتے تھے، ابدال پیدا ہوتے تھے۔ جملہ سخت ہے، جملہ سخت ہے، آج ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خراب ہے کہ نمازی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، روزہ دار پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ٹوپی والے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، داڑھی والے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تسبیح پڑھنے والے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، درود پڑھنے والے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ باہر کے حالات کا اثر نہیں، گھروں کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کو چھوڑو، صحابہ معلوم، ارے منڈیا تو بھی الاؤ بھائی، صحابہ معلوم، ارے بولو بھائی، معلوم، معلوم۔ صحابہ کو ان کی ماں نے تربیت نہیں کی، صحابہ کو ان کے باپوں نے تربیت نہیں کی۔ صحابہ واحد جماعت ہے جن کو ڈائریکٹ میرے آقا نے تربیت کی، ایک خاص امتیاز ہے صحابہ کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ کو ان کے ماں نے تربیت نہیں کی ہوں گی بہت کم۔ صحابہ کو ڈائریکٹ نبی نے تربیت کی ہے۔ صحابہ کے اندر ایمان آیا نبی کے صدقے، صحابہ کے اندر نماز آئی نبی کے صدقے، صحابہ کے اندر روزہ آیا نبی کے صدقے، صحابہ کو قرآن ملا نبی کے صدقے، صحابہ کے اندر صداقت آئی نبی کے صدقے، صحابہ کے اندر امانت آئی نبی کے صدقے، صحابہ کے اندر شرم آئی نبی کے صدقے۔ صحابہ کی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جن کی تربیت میں کسی اور کا ہاتھ نہیں، ڈائریکٹ 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 نبی کا ہاتھ۔ اور صحابہ کے بعد سے لے کر جتنے لوگ اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے، اللہ کے نیک بن کر پیدا ہوئے، نبی کے عاشق بن کر پیدا ہوئے، ان تمام کی زندگیوں میں اللہ کے فضل، نبی کے صدقے کے بعد ان کے ماں باپ کی تربیت کا ہاتھ ہے، اور باپ سے زیادہ ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ ماں کی تربیت کا ہاتھ۔ ایک کام کرو، تم حضرات اولیاء کا نام لیتے جاؤ، ان کی زندگی کے بارے میں اگر مجھے معلوم ہے تو میں کہتا جاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ کا نام لیں گے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ امام شافعی کا نام لیں گے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ امام مالک کا نام لیں گے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ امام احمد بن حنبل کا نام لیں گے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ بایزید بستامی کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ خواجہ غریب النواز کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ بندے نواز کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ سفیان ثوری کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ سفیان ابن عیینہ کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا ہاتھ ملے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا نام آئے گا۔ محمد بن قاسم کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا نام آئے گا۔ ٹیپو سلطان کا نام لوگے، تربیت میں ماں کا نام آئے گا۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور میری بہنیں، توجہ کے ساتھ سنو، تمہارا بدلنا امت کا بدلنا ہے، تمہارا بگڑنا امت کا بگڑنا ہے۔ تم محنت کرو، دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ ہمارا اصل کام ہے۔ ایک دعوت ہے باہر کی، ایک دعوت ہے تبلیغ باہر کی، ایک دعوت ہے باہر کی، ایک تبلیغ ہے باہر کی۔ فائدہ پہنچا ہے، پہنچتا رہے گا، لیکن سب سے بڑا فائدہ گھر کے اندر کی دعوت کا ہوتا ہے، گھر کے اندر کی تبلیغ کا ہوتا ہے۔ میرے الفاظ نہیں، میری باتیں نہیں، میری تقریر نہیں، یہ حقیقت ہے جو میں آپ تمام حضرات کے سامنے بڑے درد کے
کے ساتھ کہتا ہوں میری ماں، جب سے تمہارے تربیت کا کام کمزور پڑا، علماء کی محنتوں میں اضافہ ہو گیا، علماء اب تو مایوسی کے نیک مومنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ علماء کی محنتوں کے ساتھ جب تک عورتوں کی محنتیں شامل حال تھی، علماء کو نتیجے بہت جلد نظر آتے تھے، نتیجے بہت جلد نظر آتے تھے، نتیجے بہت جلد نکل کر آتے تھے۔ اب صرف علماء کرام محنت کرتے رہے تو کتنے نتیجے نکلیں گے جب تک کہ اندر عورتوں کی محنت نہیں ہے۔ ایک واقعہ بولتا ہوں، سنو، عورتیں توجہ کے ساتھ سنو، زیادہ آ جاتے ہیں تو کمال نہیں، خاموش بیٹھ کر سن کر عمل کرنے کا ارادہ لے کر جانا کمال ہے۔ محنت کرو، کیا تم کو اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ نبی کو چہرہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کے بنے ہی جنت کے مشتاق نہیں ہو؟ تم بے فکر ہو چکی ہے تم۔ اب اندر سے ایک سوال آتا، حضرت ہم نہ کہیں کو پکڑا تمہیں؟ بچے تو مرد کے ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف جنتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچے تو مرد کے ہوتے ہیں، پوری ذمہ داری ہماری کہاں کی ہوتی ہے؟ بالکل غلط آپا تیرا یہ اعتراض، مانا کہ خون مرد کا ہے لیکن وہ خون زیادہ تیرے پاس رہتا ہے، جو چیز جہاں زیادہ دیر رہتی ہے اسی کا اثر پڑتا ہے۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے مرد بنے بولو مندے، نہیں جانا باہر، تمہیں ساتھ دیے تو باہر جا سکتے سو، مرد ہی کا خون ہے لیکن رہتا زیادہ وقت کہاں؟ 10 مہینے تمہارے پاس رہتا ہے، 2 سال بڑا زبردست فائدہ وہ خون کا قطرہ تمہارے سے اٹھاتا ہے، 10-15 سال تک بچے کے منہ میں باپ کے نام سے زیادہ ماں کا نام رہتا ہے، پیسے منگنے کے لیے، چاکلیٹ لینے کے لیے باپ کے پاس جاتا ہے، اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ماں کے پاس جاتا ہے، رات کو سوتا بھی ہے تو ماں کے پاس، ضرورت پورا کرتا بھی ہے تو ماں کے ذریعے سے۔ اس لیے اکثر بچوں پر باپ کے اثر سے زیادہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، علماء کرام سے آپ پوچھو، روزانہ یا جمعے میں ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یہ سبق حاصل کرو، بلکہ صاف کتابوں میں لکھا ہے بہت سارے بچے تو تمہارے پیٹ کے اندر اللہ کے ولی بن گئے، سبحان اللہ، بہت سارے بچے تمہارے گود میں اللہ کے ولی بن گئے، بہت سارے بچے تمہارے ماحول کے اندر اللہ کے ولی بن گئے۔ اور میں کان پکڑ کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس دور میں اگر تمہارے بچے پکے مومن اور مسلمان بن جاتے ہیں، دنیا کا نہیں آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دنیا کا نہیں آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تم اچھی بن جاؤ، تم نماز والی بن جاؤ، تمہارے بچوں میں نماز آ جائے گی، تم قرآن والی بن جاؤ، تمہارے بچوں میں قرآن آ جائے گا، تم حیا والی بن جاؤ، تمہارے بچوں میں حیا آ جائے، تم شرم والی بن جاؤ، تمہارے بچوں میں شرم آ جائے،
صبر والی بن جاؤ، تمہارے بچوں میں صبر آ جائے، تم اللہ والی بن جاؤ، تمہارا بچہ اللہ والا بن جائے، تم اللہ کے نبی کی سچی عاشقہ بن جاؤ، تمہارا بچہ عاشق رسول بن جائے۔ بہت اہم موقع پر میں اہم فائدہ حاصل کر رہا ہوں، میرے پاس کہنے کا وقت ہوتا 1-2 گھنٹے میں تم کو بٹھا لیتا، ایک بیچ کی بات بتاتا ہوں، جلسے کے اندر کی بات، پوری بات سننے تک تم نہ، باہر کی بات نظر آئے گی، اندر کی بات بتاتا ہوں میں، سنو۔ آج کل مدرسوں میں بچے کم ہی زیادہ ہی؟ بولو، نہیں بول رہی کیا بھی تمہیں نہیں بولے تو میں بھی نہیں بولتا، چھوڑو۔ آج کل مدرسوں میں بچے کم ہی کی زیادہ ہی؟ کون بھی نہیں بول رہی ہے تو برابر نہیں بول رہی، کم ہی زیادہ ہی؟ کم ہی، صحیح جواب۔ اسکول میں بچے کم ہی زیادہ ہی؟ کانوینٹ میں بچے کم ہی زیادہ ہی؟ کالجز میں بچے کم ہی زیادہ ہی؟ کیا گاؤں کا نام یہ سداسی پیٹ کا ایک کانوینٹ بتاؤ جہاں سداسی پیٹ کے بچے نہ ہونے کی وجہ سے بہار سے بچوں کو بلا کر پڑھایا جا رہا ہے؟ سداسی پیٹ کی ایک اسکول بتاؤ جہاں بچے نہ ہونے کی وجہ سے آسام کے بچوں کو بلا کر پڑھایا جا رہا ہو؟ سداسی پیٹ کے اندر اگر کالج ہے، ایک کالج بتاؤ جہاں کا ایڈمیشن اب تک کھلا ہوا ہو اور بچے نہ ہونے کی وجہ سے جھارکھنڈ، بہار، آسام، فلاں اور فلاں کے ریاستوں کے بچوں کو بلا کر پڑھایا جاتا ہو۔ اس کے برخلاف سداسی پیٹ ہو، اطراف و اکناف کے شہر ہو، حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، چنئی ہو، ممبئی ہو، یا اسٹیٹس کو لے لو، ریاست کرناٹک ہو، تلنگانہ ہو، آندھرا پردیش ہو، مہاراشٹر ہو، یہ متمول ریاستیں جو ہیں، یہاں جتنے مدارس ہیں ان تمام مدارس میں تمام محتمموں کا رونا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ہر سال بچوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ فیس نہیں، پھر بھی بچے نہیں، ایڈمیشن فیس نہیں، پھر بھی بچے نہیں، زبردست کھانے کا اعلان، اور حقیقت بھی ہے مدرسوں میں جتنا اچھا پکتا ہے اور جتنا اچھا یہ بچے کھاتے ہیں، میرا چیلنج ہے اتنا اچھا بروقت ٹائم کے ساتھ گھروں میں بھی رہنے والے بچے نہیں کھاتے۔ 8 بجے ناشتہ بولے تو برابر 8 بجے ناشتہ، ظہر کی نماز 1:30 بجے، سنت و نوافل سے فارغ ہو کر 2 بجے کھانا بولے تو برابر 2 بجے کھانا، عشاء کی نماز 8:15 یا 8:30 بجے، 9 بجے کھانا تو برابر 9 بجے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ پوچھو بچوں کو، کبھی 8 بجے کا ناشتہ 8:30 بجے ملا کا پوچھو، کبھی 2 بجے کا کھانا 3 بجے ملا کا پوچھو، کبھی رات کے 9 بجے کا کھانا 10 بجے ملا کا پوچھو، کبھی ناشتہ نہیں ملا کا پوچھو۔ اسی لیے تو اسلام کے دشمن پریشان ہیں، مدرسے کو آتا کیسے دکھتا نہیں لیکن چلتے کیسے؟ سبحان اللہ۔ ایڈمیشن نہیں، مدرسے چل رہی، ماہانہ فیس نہیں، مدرسے چلتے، چندہ تحفہ نہیں، چندہ ہدیہ نہیں، چندہ زکوٰۃ ہے، چندہ صدقہ ہے، چندہ کسی کے مرنے کی دعا ہے۔ بھلا زکوٰۃ سے مدرسے چلے،
صدقات سے مدرسے چلیں، کسی کے مرنے کی دعا سے مدرسے چلیں، عقل بھی بات قبول نہیں کرتی، حقیقت کے بالکل خلاف ہے، پھر بھی یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ دلی پریشان ہے۔ دلی بولے تو سمجھے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے گا تو چھوڑو، سمجھا تو میں ہی کیوں بدنام ہو جاؤں حضرت؟ دلی پریشان ہے، یو پی پریشان ہے، بہار پریشان ہے، بلکہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ، چبانے کے الگ، تلنگانہ بھی پریشان ہے، کرناٹک پریشان ہے۔ اس دور میں مسکراہٹ پر بھی بھروسہ نہ کرو، سامنے ہنستا ہے، ہنسنے والے کا دل ہماری حالتوں کو دیکھ کر پریشان ہے۔ جننے والی ماں ہمارے جس دور میں ہماری نہیں، جننے والا باپ اس دور میں ہمارا نہیں، پراپرٹی دینے والا دادا اس دور میں ہمارا نہیں، خون اور دودھ جمع ہو کر جو رشتہ بنتا ہے اس کو بھائی اور بہن کہتے ہیں، وہ ہمارے نہیں۔ لیڈر کہاں ہمارا، سی ایم کہاں ہمارا، پی ایم تو ہے نہیں ہمارا۔ ایک پی ایم ہے جو میں ہوں، وہ ہوں تمہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم نے سمجھ میں آئی سے بات یہ، سبحان اللہ۔ سب پریشان ہیں، کیسے چلتے مدرسہ؟ مولانا کو پوچھو، مولانا کو پوچھو، مولانا کو پوچھو، آج تک کوئی مدرسہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہوئے ہیں؟ تمہارے پاس کا ریکارڈ ہے، ہم خود مدرسے والے ہیں، تمہارے سے زیادہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ بچے نہیں، مدرسے بند ہو کر ہیں، پیسہ نہیں، مدرسے بند نہیں ہوئے۔ بیٹھے بیٹھے میں 15 20 25 واقعہ سنا سکتا ہوں الحمدللہ۔ غرض بات لمبی ہو جائے گی، واقعہ بھی بولنے کا موقع نہیں ہے، یہ 2-3 چھوٹے تبصرے کر کر آپ کے اندر ایک ہوش اور جوش پیدا کر کے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے پیارو، آئندہ جلسوں کا وقت عین وقت پر رہ جائے تاکہ تم نہ مایوسی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہم نہ نہیں معلوم، ہم لوگوں کو ضرور مایوسی ہوتی ہے۔ امت کو جگانے کی فکر جو ہمارے پاس ہے، اگر وہ موقع ہم کو نہیں ملتا تو ہم کو اتنا افسوس ہوتا ہے جتنا کسی بھوکے کو کھانا نہ ملنے پر افسوس ہوتا ہے۔ بچے کم ہی مدرسوں میں، کم ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مدرسوں کو بچے دینے والے تم ہی ہو، دوسری قوم نہیں، تم ہی ہو جو مدرسوں کو بچے دیتے ہو۔ اب تم کیسے دو گے؟ اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں، ذرا اشارہ کر کے بات کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ کیا حضرت؟ انہیں نہیں سمجھنا، اشارہ دے تو سمجھ جاؤ۔ بچے مدرسے میں کم ہیں، بچے مدرسے میں آئیں گے کہاں سے؟ آسمان سے؟ زمین سے؟ آپ سے۔ تمہیں دیے تو بچے مدرسے کو آتے۔ اب میں کہاں چھوڑا تھا وہاں آؤ۔ میری ماں اور بہنوں سے بات کرتے کرتے میں یہاں کہیں کو آیا، معلوم بچے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، آج تم خود بچوں کے پیدا کرنے پر رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر یہ کیا اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے؟ پیغمبر کے فرمان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ نہیں ہوتا۔ جنہ کا تو تمہیں جن لیو، وہ
काम हमें करने का रहता था तो तुम ना कहीं को बोलते, क्या मौलाना जी? ऐसे जुमले आकर ही जन्ना का तो तुम्हें जल लो। वो काम अल्लाह हमने दिया नहीं, वो ताकत भी दिया नहीं, वो काम अल्लाह ताला तुमने दिया है, वो ताकत अल्लाह ताला तुमने दिया है, तो उस काम का अल्लाह की अता का हक अदा करो, उस ताकत का हक अदा करो। घर के अंदर मंसूबे बनाओ, घर के अंदर प्लान बनाओ, घर के अंदर लाहिए अमल बनाओ कि अजी हमारी आखिरत का भी एक तोशा बनाएंगे, एक बच्चा या दो बच्चे का इजाफा करेंगे। ना तुम्हें पालने वाले ही, ना मैं पालने वाली हूँ, ना पालना मुझे आता है, ना पालना तुमको आता है। तरबियत करने की जिम्मेदारी हमारी है, तालीम देने की जिम्मेदारी हमारी है, तरबियत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तालीम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रिस्क की जिम्मेदारी न मेरी है, न रिस्क की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुरान में कई जगह पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया रिस्क की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों की ही रिस्क की नहीं, इस पूरे कायनात की रिस्क की जिम्मेदारी तन्हा मेरी है। हमने खिलाता कौन? अल्लाह। हमने पिलाता कौन? अल्लाह। हमने देता कौन? अल्लाह। एक जमाने में पैसा कम, चीजा कम, 10-10 बच्चे थे, पालिया की नहीं पालिया। इस जमाने में पैसे भी ज्यादा ही, चीजें भी ज्यादा ही। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, पैसा मामू कम नहीं है पैसा। ये छोटा सा बच्चा भी बाबा के पास पूछा तो स्टार्टिंग ही 50 रुपए पूछ रहा है। क्या हजरत सही बोल रहा हूं? हमें और आप अब्बा के पास कितना पूछते थे? 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, ईद के दिन 1 रुपया। अल्लाह उस जमाने के 1 रुपये में इतना बरकत दिया था, वो ईद के दिन मिलने वाला 1 रुपया 8 दिन तक खर्च कर कर को थक जाते थे, बचत का बचत रहता था। अब 1000 रुपए दिए तो भी घंटे का मेहमान नहीं है वो 2000, बरकत खत्म हो गई। पैसे तो फुल फुल, जेब में हाथ डाले तो 500, 1000 बराबर निकलते रहते हैं। पैसे ज्यादा, पैसे कम थे, अल्लाह पालिया की नहीं पालिया। अनाज कम था, पालिया की नहीं पालिया। जब कमी के दौर में पालकर मेरा रब बता दिया है तो फिर ज्यादती के तौर पर क्यों, ज्यादती के जमाने में क्यों नहीं पालेगा? अल्लाह के पालने पर ईमान का होना जरूरी है, अल्लाह के पालने पर यकीन का होना जरूरी है। मैं कहां कहां की बात करूं, एक मर्तबा कभी बेंगलोर आ जाओ, मैं बेंगलोर के अंदर एक साहब से मुलाकात कराता हूं जिनको 9 बेटियां, 1 बेटा। बाप का काम क्या है? मस्जिद के बाहर दरवाजे के पास पपीते के शाख, तरबूज के शाख, जाम, ऐसी वैसी चीजें गाड़ी में ट्राली में रखकर बेचने वाला, लेकिन उसका ईमान इतना मजबूत, उसका यकीन इतना मजबूत है कि वो मुझसे जब भी अल्लाह का बंदा मिलता है तो कहता है अल्लाह का करम है हजरत, मेरे 9 बेटियों का मसला भी हल हुआ इस गाड़ी के सदक़े, मेरे 1 बेटे का मसला भी हल हुआ इस गाड़ी के सदक़े। इसी गाड़ी के जरिए से अल्लाह ने मुझे रिस्क इतना अता फरमाया, मैं बच्चियों को 5वीं क्लास पढ़ाकर घर में नहीं बिठाया, 7वीं क्लास पढ़ाकर बच्चियों को घर में नहीं बिठाया, या बमुश्किल SLC पढ़ाकर बच्चियों को घर में नहीं बिठाया। ये मेरे रब का करम है। मेरे 9 बेटियों में से 4 बेटियां डॉक्टर हैं, और कुछ बेटियां कुछ है, और कुछ बेटियां कुछ है, और रहा एक ही बेटा। उन्होंने कहा बेटियां तो दूसरों की अमानत है, बेटा हमारा ओन प्रॉपर्टी है, मैं उसे डॉक्टर नहीं बनाया, मौका था, मैं उसे लायर नहीं बनाया, मौका था,
میں اسے انجینئر نہیں بنایا، موقع تھا جس اللہ نے مجھ پر کرم کیا اس بچے کو میں اللہ والا بنا دیا، اس بچے کو میں حافظ بنایا، عالم بنایا۔ پالنے والی اللہ ہے، چپکے اللہ کے نام کے تغرے رکھ لینا بڑی بات نہیں، اس پر ایمان اور یقین پکا رکھنا بڑی بات ہے۔ بات کو کاٹتا ہوں اور ایک واقعہ ذہن میں بولنا چاہتا تھا، بولنے کا موقع نہیں، آئندہ کبھی آؤں گا تو میں صاف کہہ کر آؤں گا، منجھے 11 بجے بٹھاتے ہیں کہ تو آتے، نہیں تو نہیں آتا، لوگ نہیں آتے، آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ نبی کا پہلا خطبہ جو فاران کی چوٹی میں ہو رہا تھا، کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ؟ ایک 2-3 جلسے وقت پر شروع کرو حضرت آپ، تیسرا جلسہ آپ خود وقت سے پہلے پورا میدان بھر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا واسطہ وقت کی قدر کرو۔ مجھے بہت کچھ ان بچوں کے بارے میں کہنا تھا اور بھی علماء کرام کو کہنا تھا، ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں ایسے وقت میں بیٹھی ہیں، ان سے مجھے پردے کے ساتھ بہت ساری باتیں کہنا تھا، لیکن جتنا موقع ملا میں کہہ دیا۔ ماں اور بہنوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے کھانوں پر، تم ہی انقلاب پیدا کر سکتی ہو، تمہارے ہی عمل کا اثر زمانے میں نظر آئے گا۔ آج باہر کا ماحول خالی ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، ذرا حرکت کرو، توجہ کرو، تم اللہ رسول کی بن جاؤ، تمہارے اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ایسے حالات پیدا کرے گا، پھر گزرا ہوا زمانہ پلٹ کر واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قاعدے سے قرآن شروع کرے، چند کے ماں باپ خواہش کر رہے ہیں آپ سے۔ راجو لائن سے یہ کمسن معصوم بچوں کا ناظرہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے بچوں کو؟ قاعدہ شروع کرنا ہے؟ نہیں، قاعدے سے قرآن شروع کرنا ہے، قاعدہ مکمل ہو گیا۔ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ چلو ضرور کریں گے، میں پڑھا تو بیٹے پڑھنا۔ اچھا، ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم تمم بالخیر وبک وبک نستعین نستعین ربی ربی زدنی علما ربی ربی زدنی زدنی علما علما ربی ربی زدنی زدنی علما علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياک نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين
قرآن اچھا پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم عطا فرمائے. دعا شال پوشی اساتذہ کی چلو بیٹے آپ لوگ چلو. آپ لوگ جو اساتذہ کرام کی شال پوشی کی جائے گی، جنہوں نے جو ہے سال بھر مدرسے کے اندر طلباء کے اوپر ہر موسم میں اور وقت نہیں کچھ نہیں، ہر ایک اس میں جو ہے ہر موڑ پر جو ہے طلباء کو تیار کرانے میں انہوں نے اپنی جان فشانی کے ساتھ محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. مولانا ماشاءاللہ مولانا نے جو ہے بہت ہی قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلسے کے اختتام پر دعا ہونے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک خصوصی خاص طور پہ اعلان کرتا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ضلع سنگریڈی اور پہلے جو ہے ضلع میدک میں تھا جامعہ عربیہ سیوان نگر، جو قدیم ادارہ ہے، اسی علاقے کا بہت قدیم ادارہ ہے، جہاں پر الحمدللہ 160 طلباء زیر تعلیم ہے. اس کا بھی ایک عظیم الشان جلسہ، جو ایک مثالی جلسہ ہوتا ہے، سالانہ جلسہ حفاظ کرام کی دستار بندی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے استقبال رمضان کے عنوان پر، وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی 27 جنوری 7 شعبان بروز منگل بعد نماز مغرب مدرسے میں منعقد ہونے جا رہا ہے. اور اس جلسے سے مخاطب کرنے والے جو علماء کرام ہیں، بیرون ریاست کے مہمان مقرر حضرت مولانا قاری محمد اسامہ صاحب آنندی گجرات، یہ بیرون مہمان مقرر ہیں. اور ہمارے مقامی مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم حیدرآباد. انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے خطابات ہوں گے. آپ تمام حضرات سے جو ہے ماں، دوست و احباب اور اسی طرح سے خواتین حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ معقول انتظام رہے گا، اور تمام آنے والے حضرات کے لیے طعام کا بھی نظم رہے گا. مغرب کے بعد انشاءاللہ طعام کا نظم رہے گا، اور عشاء کے بعد جلسہ شروع ہو جائے گا. خواتین کے لیے بھی اور اسی طرح سے مردانہ حضرات کے لیے بھی، دونوں حضرات کے لیے جو معقول نظم رہے گا. آپ تمام حضرات سے کثیر تعداد میں اس میں بھی شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. حضرت والا سے گزارش ہے کہ جلسے کے اختتام کے لیے سے پہلے دعا فرما کر جلسے کا اختتام فرما دیں. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کے ہمارے اس جلسے کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے حفظ کو تا حیات سلامت فرما. اے اللہ ان کے پڑھانے والے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے الہ العالمین جتنے بھی وعدے حفظ قرآن اور حافظ قرآن کے متعلق ہوئے ہیں سب عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ بنا، عالم بنا، مفسر بنا، محدث بنا، با اخلاق انسان بنا. اللہ ہم سب کے ہماری اولاد کے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، یقین میں مضبوطی عطا فرما. اے اللہ مدارس عربیہ کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ مدارس عربیہ کی ہر قسم کی ضرورت کو تو اپنے فضل سے پورا فرما. میرے پیارے اللہ حاسدوں کے حسد سے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ آج کے جلسے کی برکت سے جو بھی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ لا علاج مہلک بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما. جن بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی
نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر چین سکون اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اسی مدرسے کے ناظم جناب محمد شفیع الدین صاحب، ان کے والد محترم کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں مدرسے کے انتظامیہ اور خاص کر ہمارے حافظ محمد شفیع الدین صاحب کی طرف سے آنے والے مہمانوں کا اور خاص طور پر جو ہے مولانا محترم پی ایم مزمل صاحب والا جاہی کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے اور قیمتی مصروفیات میں سے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے اس کی صحبتوں سے اور اس کی مشکلات سے برداشت کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لا کر ہم تمام کو موقع عنایت فرمائے آپ کی بات سننے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائے۔